اچھا شروع تو سیرش نے کرنا. چلیں بتائیں 1 2 3. چلیں سیرش اسٹارٹ. کیا سلام سے کرنا ہے؟ مجھے نہیں پتا کس طرح اسٹارٹنگ کیسے اسٹارٹ کریں نا, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے؟ آپ کسی گھر میں جاتی ہیں کیسے اسٹارٹ کرتی ہیں پروگرام؟ ویل پروگرام کیا ہوتا ہے, بس یہ ہوتا ہے جو نیچرلی تو لوگ یہی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا تو لیکن یہ بات ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیمرہ فیس کرنا یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, اور سبوک بھائی نے یہ میرے ذمہ لگا دیا. ہمارے بچپن میں ہم اسکول سے آتے تھے واپس, گھر میں داخل ہوتے بغیر سلام کے, تو امی ابا کہتے تھے دوبارہ باہر جاؤ, بس سے سمیت جاؤ اور سلام کر کے کمرے کے اندر داخل. تو یہاں سے پروگرام کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ پروگرام نہیں ہے جو شرف المروت کا تھا. کون سا تھا؟ اس نے کہا تھا نا پروگرام تو بڑھ گیا. یہ ویسے بہت بڑی ایک وائرل مومنٹ ہے, اور اب بہت لوگ ان کو کوٹ کرتے ہیں. اور شرف صاحب نے قوم کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. تربیت ہم کرنے جا رہے ہیں اور ایک شرف المروت صاحب کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا پروگرام تو بڑھ گیا. لیکن ناظرین ہمارا پروگرام چل رہا ہے, اور جو پچھلا پروگرام تھا اس میں سیرش کیا بات کی تھی ہم نے؟ سبو بھائی ہم لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ جو تعلیم کا مقصد کیا ہے, اور ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ مطلب میرے اکارڈنگ تعلیم کا مطلب آپ کو اچھا انسان بنانا ہے, اور آپ کا مطلب تھا کہ تعلیم کا کہ وہ آپ جو عرفان ذات اپنے آپ کو سمجھنا پہچاننا. تو یہ تھا, اور ہمیں لگا کہ ہمیں کانورسیشن جو ہے یہیں سے سٹارٹ کرنی چاہیے. اور مولانا روم کا ایک بڑا زبردست قول ہے, وہ یہ ہے کہ بالا ترین درجہ عقل خود شناسی است, کہ عقل کا جو بلند ترین درجہ ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو پہچاننا. اور پچھلے پروگرام میں ناظرین ہم نے یہ والی بات بھی کہی تھی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. نفس کو یعنی اپنے آپ کو, اپنے وجود کو پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا اپنے وجود کو پہچاننا, تو مجھے بتائیں کہ ہم اپنے وجود کو کتنا پہچانتے ہیں. 40 سال سے یہ کان میرے جسم کا حصہ ہے, اس میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے, تو کیا اس کا علاج میں کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں؟ تو میں ایک اجنبی آدمی کے پاس, جس کے آفس کے باہر بورڈ لگایا کہ ڈاکٹر فلاں فلاں, اس کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کان میرا ہے, 40 سال سے میں اس سے کام لے رہا ہوں, اور اس ڈاکٹر کو بتاتا ہوں 5 منٹ کے لیے کہ اس کان میں درد ہے, اور ڈاکٹر اس کان کو دیکھتا ہے اور پھر وہ دوائی دیتا ہے, اور میں یقین کر کے آ جاتا ہوں کہ 5 منٹ جس ڈاکٹر نے کان کو ہلکا سا چھوا اس کی بات پہ یقین ہے, تو میں جا کر لیتا ہوں. تو جو ہمارے ہاں مذہبی تعلیم ہے اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے ذریعے اپنے رب کو پہچانیں, اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانیں. تو وہ جو بات میں کر رہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور جو عقل کا بلند ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا. تو اپنے آپ کو پہچاننے میں سیرش اب پھر میں لمبی تقریر کروں گا اور لوگ سارے کہیں گے کہ سیرش چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے, اور سب پتہ ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی لوگوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ سیرش جو ہے وہ جو لڑکی ایک ہنسی رہتی ہے وہ والا رول پلے کر رہی ہے. Oh my God, سبو بھائی, that is terrible. یہ بہت دکھ والی بات ہے. That is so terrible. مجھے تھوڑی سی مطلب خوشی آپ ہوئی لوگ تھی مجھے اس بات شو میں. نہیں, مجھے یہ کوئی خوشی نہیں ہوئی سبو بھائی. It feels as if like show piece ہوں میں صرف ہنسنے کے لیے ہوں, کوئی انٹلیکچوئل بات میں نہیں کر سکتی. نہیں آپ Oh my God, مطلب میں فریضہ چلاتی ہوں, میں کالج میں پڑھاتی ہوں, میرا رول صرف ہنسنے والا نہیں ہے. ایکچولی آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے سبوک بھائی کی جو کمپنی ہے وہ اتنی ہنسانے والی ہے, ایسا سبوک بھائی کبھی بھی نہیں ہوتا. مجھ پہ ڈال دیں. سو اگر آپ دوسرے پروگرامز میرے دیکھیں, اچھا آپ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں, میں خبرناک پروگرام کے عزیزی ہوں کہ میری کمپنی ہنسانے والی ہے؟ اچھا آپ کو شک ہو رہا ہے؟ نہیں, میں اب سوچ رہی ہوں, وہ بھی میں ریفلیکٹ کر رہی تھی, میں کمپیریزن کر رہی تھی. اور اچھا لیکن جو بنیادی بات ہے, پہلے ہم اس مسئلے کو ریزالو کریں گے پھر ہم آگے چلیں گے. نہیں یہ کیونکہ مسئلہ اتنا بڑا ہے, یہ لوگ خود فیصلہ کریں گے, اور لوگوں کا رائٹ ہے وہ جس قسم کا سوچتے ہیں ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات کریں. لیکن جو بنیادی بات ہم کر رہے تھے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا. اور مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے والدین بچے پیدا کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے بچوں میں کیا کوالٹیز ہیں. ان بچوں کو اٹھا کے اسکول میں داخل کرتے ہیں, ٹیچرز کو نہیں پتا ہوتا ہے ان بچوں میں کیا کوالٹیز ہیں, اور ان بچوں کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے. مدرسے کے مولوی کو نہیں پتا ان بچوں میں کیا کوالٹیز ہے. اور اگر کوئی بچہ اس سوسائٹی میں تھوڑا سا اچھا لکھنے کی کوشش کرے تو اسے اپریشیٹ کوئی نہیں کرتا. لوگ پتہ کہتے ہیں اور تو بڑا ہے ابوالکلام آزاد,
تو بڑا ہے شیکسپیئر کا بچہ, یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے ایسے بچے کا. پتہ نہیں ویسے سبوک بھائی یہ اچھا انٹرسٹنگ ہے, آئی گیس میں شاید ریلیٹ نہیں کر سکتی اس سے. نہیں, اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں, کیونکہ میں سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ سوسائٹی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معاشرے میں تخلیق کو قبول نہیں کرتی, تخلیق سے مراد. اور دوسری بات انوویشن کو کوئی بچہ سوال کرے اس کو قبول نہیں کرتی, اسٹیٹس کو چاہتی ہے. ہاں وہی نہیں, اصل میں جو بھی کوئی بندہ بڑی بات کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یار فارغ کرو اس کو, یہ کیا بات ہوئی. مطلب ہے کہ وہ کیونکہ ہم خوف کا شکار ہیں اور خوفزدہ معاشرے نئی سوچ کو قبول نہیں کرتے. اچھا یہ بڑی مشکل باتیں ہو رہی ہیں اور میں تھوڑا سا اسے سناب کرنا چاہتا ہوں. ہم ایسا کرتے ہیں, واپس آتے ہیں اس بات پر کہ وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ اپنا آپ پہچاننا, اپنے آپ کو پہچاننا. تو ایک پہچاننا تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا, بچپن میں آپ کو بتایا جاتا ہے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہیئر کدھر ہے, بتاتا ہے یہ ہے ہیئر, ویئر از یور نوز, بتاتا ہے یہ دس از مائی نوز, ویئر از چین, وہ بتاتا ہے یہ چین ہے میری. اچھا ایک تو یہ پہچاننا کہ اس کو پتا ہو کہ ہاتھوں کو بازو نہ کہہ رہا ہو, بازو کو سر نہ کہہ رہا ہو, ایک تو پہچاننا یہ ہو گیا. اچھا یہ تو باڈی کے سامنے کے اعضاء ہے نا, اب باڈی کے اندر کیا ہے اس کو پہچان. تو لازمی اس کے لیے آپ بایولوجی پڑھتے ہیں, پھر میڈیکل کا علم حاصل کرتے ہیں. تو آپ نے اب چیزوں کو پہچان لیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ مختلف اوقات میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, کیسے بیہیویئر اس کا سیناریوز میں کیا کرتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, وہ کیسے کرتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ پورے کا پورا علم نفسیات ہے. رائٹ, کہ یہ نفس ہے نا, آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ کی پرسنالٹی کو پہچانا, اور آپ کی ایون سائیکی کیا ہے. مطلب آپ تو تعلیم کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, تو اپنے ظاہر کو آپ پہچانتے رہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ منہ یہ وہ ساری چیزیں, اور اپنے اندر کو پہچاننے کے لیے پھر آپ کو ایک خاص قسم کی تعلیم حاصل کرنی ہے جسے میڈیکل کا علم کہا جاتا ہے. اچھا پھر آپ سبو بھائی آپ بہت کمپلیکیٹڈ چلے گئے. آئی تھنک وی نیڈ ٹو کیپ اٹ سمپل. وی نیڈ ٹو کیپ اٹ سمپل. ہم یہ چیز لیکن تھوڑی سی بات مکمل نہ کر لوں, جن کو سمجھ آ رہی جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کو تو سمجھ آ رہا ہے. اچھا چلیں, ہاں جی. تو اس کے اندر جو اگلی بات یہ نا کہ نفسیات کو جاننا, اور پھر دیکھیں اس کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ زندگی کے اندر کوئی میننگ نہیں ہے, زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ زندگی کے اندر میننگ بھرتے ہیں, ایک کلر لے کر آتے ہیں زندگی کا کہ یہ زندگی کے ایک بڑے رنگ ہیں, اور خود آپ اس کو معنی دیتے ہیں نا. تو اچھا یہ بھی بڑی مشکل سی باتیں ہیں, لیکن کیونکہ اس سے بڑی ریلیٹ کرتی ہیں تو ہمیں بتانی چاہیے. تو اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, تو یہ اصل میں عرفان ذات ہے, کیونکہ وہ جو موضوع ہے نا بڑا پیچیدہ ہے. اگر اس کے اوپر ہم مسلسل کئی روز ہی پروگرام کرتے رہیں وہ نہیں ختم ہوگا, نہیں ختم. لیکن ہمارا پرپز یہ ہے سبوک بھائی کہ تھوڑا سا ادھر واپس آ رہے ہیں اس موضوع پر کہ عرفان ذات یعنی اپنے آپ کو جاننا. تو اپنے آپ کو جو اپنا جاننا وہ یہ ہے کہ میرا دماغ کیسے کام کرتا ہے, میرے رویے کیسے بہتر ہوں, مجھے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے, کس قسم کا اسلوب اختیار کرنا چاہیے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے. اسلوب یعنی طریقہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی گزاروں. تو ناظرین یہ جو ہمارا موضوع ہے, کیونکہ بڑا لمبا چلنے والا ہے, تعلیم کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ کوئی چسکے والی گفتگو نہیں ہے, لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عام فہم انداز میں بات چیت کی جائے. تو سیرش نے کہا کہ جو پچھلا پروگرام تھا اس میں 2 نتیجے ہم نے نکالے تھے اپنی گفتگو کے. پہلا کہ اچھا انسان کیسے بنا جائے, اور دوسرا عرفان ذات. تو میرا خیال یہ کہ یہ دونوں جو نتیجے جو سیرش نے بتایا کہ سیرش کے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے اور میرے نزدیک تعلیم کا مقصد کیا ہے, اصل میں یہ ایک ہی مقصد ہے, اپنے آپ کو جاننا. جو ہی بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے تو پھر وہ اچھا انسان بنتا ہے, اچھا انسان بنتا ہے. تو ایک ہی چیز ہے. لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت مختلف ہے. وہ مختلف اس حوالے سے ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے جہاں پر آپ نے علم حاصل کیا. تو سیرش یہ مجھے بتائیں آپ کا بچپن, سیرش نے اپنا بچپن کیسے گزارا, گھر کیسا تھا, بابا کا رویہ کیا تھا, ماما کا رویہ کیا تھا, گھر میں لائبریری تھی یا نہیں تھی, کتابیں کون سی پڑھتے تھے, اخبار پڑھتے تھے, ٹی وی دیکھ, یہ ساری باتیں بتائیں. اچھا سو ایک تو یہ میں الیبریٹ کرنا چاہوں کہ ویسے اگر آپ لوگ ہمارے بیک گراؤنڈ کو جانیں تو یہ بڑا بورنگ ہوگا, لیکن میں ایک اس چیز کو جس چیز سے لارجر سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ایٹ لیسٹ ان مائی 10 years آف آبزرویشن ان پروفیشنل کریئر مجھے اب اندازہ ہوا ہے, شاید اوبیسلی ہمیں ایک انٹلیکچولی تو یہ اندازہ تھا کیونکہ میں نے اینتھروپولوجی کے کورسز کچھ لیے ہیں, اینڈ آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی اینتھروپولوجی یعنی علم بشریات, اسٹڈی آف کلچر اینڈ پیپل.
بشریات کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اس کے بشر انسان کو کہتے ہیں نا اس کا جو علم ہے انتھروپولوجی. ایک سوشیولوجی ہوتی ہے سماجی انتھروپولوجی culture and people, yes. جی سو اینتھروپولوجی میں سو ہمیں obviously ہم لوگوں نے یہ چیز لوگوں کے لیے اور بھی آسان کر دیتے ہیں نا. کیا چیز؟ ہاں بس مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ میری بیوی مجھ سے مختلف کیوں سوچتی ہے حالانکہ وہی روٹی کھاتی ہے جو میں کھاتا ہوں. نہیں فیمیلز کیوں مختلف ہیں وہ سارا نا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں ہمارا رویہ ایسا کیوں ہے. اچھا میرا ایک بچہ تو کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن مختلف ہو جائے گا نا. مختلف نہیں ناٹ مذہب کا سر سبوک بھائی معاشرے میں ان کا مقام ایک جو بشر ہے نا بشر یعنی ایک جو بندہ ہے اس کے بارے میں جو علوم ہے یعنی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ کی بود و باش کیسی ہے, سردی گرمی آپ پر کیسے اثرات ڈالتی ہے, مذہب آپ کی زندگیوں میں کیا رول پلے کرتا ہے. یہ خارجی عوامل ہے یعنی باہر کے عوامل ہیں. اور داخلی سطح پر یہ ہے کہ ایک انسان کیا سوچتا ہے, کیسے سوچتا ہے, اس کا سوچ کا جو پیٹرن ہے وہ کیسے بنتا ہے. اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ میرے 2 بچے ہیں, جڑواں بچے ہیں, لیکن جڑواں بچے ہونے کے باوجود ایک بچہ بڑا ذہین ہے, دوسرا بچہ بڑا. اچھا یہ اگر سبوک بھائی یہ میں نے اور میری دوست نے نا انہوں نے ہم لوگوں نے ڈسکس بھی کیا. میری دوست ایمن اینڈ میں نے ہم لوگوں نے یہ چیز ڈسکس کی. کون سی دوست نے؟ ایمن راٹھور. وہ چلی گئی, ایمن راٹھور جو آپ کو چھوڑ کے چلی گئی. سو ہم لوگوں کی ڈسکشن میں ایک چیز ہوئی کہ یار ایک ہی ماں باپ کے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا مطلب بڑا بچہ ہوتا ہے اینڈ درمیان والا بچہ ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ ہوتا ہے, ان کی پرسنالٹی میں اتنا ڈفرنس کیسے ہوتا ہے. پیرنٹس ایک ہی ہیں, نالج سے ایک ہی ماں باپ کے بچوں کی پرسنالٹیز اتنا مختلف کیوں ہوتی ہیں. تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ بچے فوٹوسٹیٹ مشین سے نہیں پیدا ہوتے کہ جو اصل سے بہتر ہوں گے. بچے ہوتے ہیں وہ بے شبہ کچھ نہ کچھ جینز اپنے پیرنٹس سے لے کر آتے ہیں, لیکن بہت سوشلائزیشن بھی بہت زیادہ پتہ جو میں نے مجھے جس چیز سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی جب میں نے اور ایمن نے بات کی تو اس نے کہا یار, اور میں نے پھر اس کے بعد ویڈیوز بھی دیکھی, وہ یہ تھی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایج میں ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتے ہیں. جب آبویسلی آئی کین امیجن کہ ایک کپل ہے, اس کا ایک نیولی بورن بیبی ہوگا تو وہ بہت زیادہ فوکس کریں گے, اٹینشن دیں گے, ان کی توقعات ان سے بہت زیادہ ہوں گی بچے سے. اینڈ دین جب اور وہ بہت زیادہ لائک اس کو نا لائک مائکرو مینیج کریں گے اور یہ وہ اینڈ انڈیپینڈنٹ کچھ بنانے کی کوشش کریں گے. پھر جب سیکنڈ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کیجول ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتے ہیں, اتنے فنکی نہیں ہوتے. فنکی میننگ کہ لائک یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا, تھوڑا سا کیجول. اینڈ دین جب تیسرا ہوتا ہے اگر تو پھر تو گیم بالکل لائک ان کی جو انوالومنٹ بہت, وہ کہتے ہیں کہ بڑا بھائی بہن بھائی. تو اس لیے پرسنالٹی میں بہت سی ویریئنس آتی ہے بیکاز پیرنٹس بھی گرو کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایز اف ان کی پرسنالٹی سے بہت کر رہی ہوتی ہیں. یہ آپ مجھے کہہ رہی تھی کہ اتنی مشکل باتیں نہ کریں اور آپ نے پورا ایک آسمان کھڑا کر دیا مشکل باتوں کا. مجھے یہ بات بتائیں نا کہ آپ سے میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں سہرش سدوزئی یہ اپنے گھر میں کیسی تھی, پڑھائی کیسے ہو رہی تھی, باقی معاملات کیسے ہو رہے تھے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھیں میرا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے, ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, ہمارے فوڈ ڈفرینٹ ہیں, بہت سی چیزیں. اور ہم یہاں معاشرے پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت ہے. جو میں چیز اینتھروپولوجی سے ہم کہاں چلے گئے, بیسکلی جو میں آپ کو پہلے ایلیبریٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ ہم لوگوں نے انٹلیکچولی یو نو لائک ان مائی انڈر گریڈ آئی ڈڈ اسٹڈی کہ اس سوسائٹی میں کیسی چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں اور کیسے گروپس اور جو انڈیویجولس ہیں وہ ایوالو کرتے ہیں اور ان پہ کتنے انفلوئنسز اور ان کی پرسنالٹیز کیسے شیپ ہوتی ہیں. لیکن یہ چیز جو ریئل ورلڈ میں آبزرو کرنا کہ ریئل ورلڈ میں کیسے معاشرے میں سبوک بھائی مطلب ہم بچپن میں سوچتے تھے اینڈ ان مائی ٹین ایئرز اینڈ لائک لیٹ ٹینز 18, 19, 20 میں آپ لائک امیجن کرتے تھے کہ معاشرے میں ہم انسان جو ہے ایک ہی سطح پہ کھڑا ہوا ہے. سو لیکن اب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے جب آپ نے انٹلیکچولی اس کو پڑھا بھی اینڈ دین یو ریئلائز کہ نہیں ہم معاشرے کا ایک ہی پارٹ ہیں. سو پاکستانی معاشرے کا پارٹ ہوں گے بٹ ہم لوگ معاشرے میں مختلف سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو مطلب اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو مارجنل گروپس ہوتے ہیں, جو مارجنلائزڈ ہوتے ہیں, جو بالکل یو نو پسماندہ, جو معاشرے کے بالکل مارجنز پہ ہوتے ہیں لائک ان کی, تو وہ حاشیے پر کھڑے ہوئے, حاشیے پہ جو کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دا ریزن آئی ایم سیئنگ دس کیونکہ سبوک بھائی یہ چیز ایمفیسس کرنا کہ مجھے اب ریئلائز ہوا 10 ایئرز 7 یا 8 ایئرز ٹیچنگ کے بعد کہ جو مجھے بیک گراؤنڈ ملا جس کی وجہ سے میں نے ایکیڈیمکلی تھرائیو کیا, مطلب یو نو پھولا پھلا بڑا کیا, بڑی آسانی ہوئی, وہ دوسرے بچوں کو مہیا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہے میں بتاتی ہوں. سو یہ چیز ہے کہ دیکھیں سبوک بھائی جو میرے پیرنٹس ہیں, مائی فادر واز دا فرسٹ پرسن ان ہز فیملی, وہ فرسٹ جنریشن جو ہیں یونیورسٹی گوئنگ
اسٹوڈنٹ تھے. اچھا فرسٹ جنریشن جو ہے مجھے یہ ابھی ریسنٹلی پتا چلا جب he was a doctor. He was a doctor. He became, and مطلب the reason I'm saying this, first generation کو میں explain کرنا چاہوں گی. میں نے فریضہ کا سبوک بھائی مشن میں نا فرسٹ جنریشن کی اسٹوڈنٹ اسکالرشپ کا مینشن کیا. 3 لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ فرسٹ جنریشن کیا ہوتی ہے. جو ٹرم امریکہ میں بہت کامن ہے وہ یہ کہ آپ اپنے خاندان میں پہلے وہ شخص ہیں جو یونیورسٹی کی تعلیم لیتے ہیں. دیٹ از فرسٹ جنریشن جو ہے. سو مائی فادر واز, یہ ان کی سائیکی جو ہے انفلوئنس میرے پہ کی. سو ہی واز فرسٹ جنریشن بٹ میری موم واز لائک سیکنڈ جنریشن. اچھا اب میرے فادر کیونکہ فرسٹ جنریشن تھے جنہوں نے وہ کشمیر سے رہاڑا سے خود پنڈی آئے, سیٹل ہوئے, اپنے بہن بھائیوں کو لے کے آئے. انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھا. وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ہمیں یہ مثالیں دیتے تھے, اور بچپن میں مجھے یاد ہے جب بھی ہم رہاڑا جاتے تھے تو وہ تقریباً گھنٹہ چلا کے نا ہمیں کہتے تھے, ہم میں صبح جاتا تھا جاتا تھا 2-3 گھنٹے پیدل چل کے جاتا تھا. اور سبوک بھائی اس وقت جو تھے میرا اسٹیمنا سانس چڑھ رہا ہے اور یہ وہ پھر وہ جوک بھی کرتے تھے کہ اگر تم بس کشمیر میں 3 مہینے رہ جاؤ نا تو مسائل بہت حل ہو جائے. لیکن وہ لائک واٹ دا ایمفیسس واز کہ بھائی ہم بہت زیادہ ہمیں تک و دو کرنی پڑی. اینڈ بیکاز وہاں پر مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ وہ انٹرمیڈیٹ میں ان کے پاس وہاں پر سائنس نہیں تھا تو ہی کیم ٹو لائک پنڈی اینڈ دین ہی سیٹلڈ ہیئر. اینڈ انہوں نے بہن بھائیوں کو بھی لے کے آیا اور پڑھایا اور یہ وہ. تو ان کے لیے ایجوکیشن واز دا اونلی مینس فار اپورڈ موبلٹی ان دا سوسائٹی. آپ معاشرے میں بہتر انسان اینڈ بہتر معاشرے کا پارٹ اینڈ بہتر کچھ اچیو کر سکتے ہو ود ایجوکیشن, رائٹ. اب یہ ان کی سائیکی تھی جس کی وجہ سے سبوک بھائی پاپا نے نہ کسی نہ شادی میں بچپن میں جانے دیا نہ کسی تہوار میں, مطلب اینی تھنگ پڑھو. دیٹ واز دا مائی ڈیڈ. میں آپ کو بتاؤں میرے فادر جو میرے فادر کو جانتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ میرے فادر کو ایک ہی چیز ڈیپ خوشی دیتی تھی, وہ تعلیم, وہ ہماری تعلیمی اکمپلشمنٹس تھی. اور میں ایک چیز ایمفیسس کرنا چاہتی ہوں, اب تو میرے فادر ہیز پاسڈ اوے اینڈ اللہ ان کو ان کی مغفرت کرے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اینڈ میں آپ کو بتاؤں سبوک بھائی جب مجھے ڈپو کی یونیورسٹی کی اسکالرشپ ملی نا, سو وہ بھی ایک بہت ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہے. او لیولز میں جب میں روٹس میں تھی, ڈپو یونیورسٹی انڈیانا میں ہے, امریکہ میں ہے. پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو فالو کر رہے ہیں لیکن نیا بھی لوگ بھی تو نیا بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہمیں نیو فالوور جوائن کریں گے. سو ڈپو میں جب مجھے اسکالرشپ ملی اور یہ اتنا دلچسپ مجھے آج بھی جو لائک آئی کین ویژوائز اٹ. سو وین آئی گاٹ ٹو نو, میرے ای میل کھولی, میں نے صحیح چیخ ماری, مجھے یاد ہے روٹس ہائی اسکول میں چیخ ماری. اینڈ میں نے دوست کو کال کیا اور دوست نے کہا سیرش وہ اس دن بنک اس نے کیا, اس نے آج چھٹی تھی. ایمن راٹھور اس دن روٹس میں موجود نہیں تھی. ایمن دیکھو آپ کی شکایتیں بھی پہنچ رہی ہیں پوری قوم کو. وہ موجود نہیں تھی. اور فریال اینڈ میری دوست آمنہ نظامی اینڈ اسرا تھے. اینڈ وین دے لرنڈ کہ مطلب مجھے اسکالرشپ, کیونکہ وہ لکھتے ہیں نا کہ وی آر آفرنگ دس پیکج, ایمن نے کہا چھڑ دے سارا کچھ, پہنچ بیریا فیز چک دے پھٹے ہیں. اینڈ میں بیریا فیز 1 to 6 نا اس کے گھر میں پہنچ گئی, جدھر بھی اس کا گھر تھے, ایسٹ اکیڈمی کے پیچھے پرانے زمانے میں اس کا جب گھر تھا. اینڈ سبوک بھائی جب میں وہ ادھر سے دن کو واپس آئی نا, اینڈ آئی ریمبر کہ سبوک بھائی اٹ واز دا فرسٹ ٹائم مائی فادر ہگڈ می اینڈ ہی کرائڈ. اینڈ اٹ واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ ہی اکنالجڈ اٹ ان فرنٹ آف پیپل. مطلب وہ نرسز بھی تھے, ڈاکٹرز بھی. اینڈ آئی ریمبر کہ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ ہی اوپن دا ڈور اینڈ میں انٹر ہوئی. اینڈ میرا اور پاپا کا بڑا اسٹینڈ آفش سا ریلیشن شپ تھا, کیونکہ وہ جو باپ اینڈ بیٹی کا نا وہ جو ایک ڈفرنٹ لائک ایک سیپریٹ سا ہوتا ہے. تو آئی انٹرڈ ان اینڈ ہی سیڈ یوں کر کے انہوں نے ہاتھ ایکسٹینڈ کیا. اینڈ دین آئی جسٹ گیو ہم دا سائڈ ہگ اینڈ ہی اسٹارٹڈ کرائنگ. اینڈ سو مائی فادر got the greatest. اب باپ سے سینٹی ہوتے ہیں بیٹیوں کے بارے میں. نہیں سبوک بھائی, my father was نہیں اور کسی چیز میں بھی. I was a rebel in front of him. So وہ مجھے کافی اتنی چیزوں میں آسانی نہیں دیتے تھے. یہ نہیں کہ I was like پاپا کی پیاری بیٹی, ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا تھا. سیرش کا مانا بڑا خوفناک قسم کا, پہلے پروگرام میں بتایا تھا نا, بہت خوفناک خاتون. اچھا سو میرے بھائی کا ایل ایس سی کی جو اسکالرشپ لگی لنڈن اسکول آف اکنامکس میں, جب وہ اسکالرشپ میں پورے پاکستان میں اس نے ٹاپ کیا تھا, اس کو پاکستان میں انہوں نے ایک ہی بچے کو اوارڈ دیا اینڈ ہی گاٹ اٹ ان دا ورلڈ. یس. اور جب اس کو ملی, سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ میرے فادر اس وقت خوش تھے اینڈ میری بات پہ خوش تھے. اینڈ سو جو چیز تھی کہ ماحول کیا تھا,
ماحول یہ تھا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ ایمفیسس تھا کہ آپ نے گریڈز لینے ہیں, آپ نے زندگی میں وہ مقصد انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے باہر اسکالرشپ میں جانا ہے, اور بچپن سے وہ بات بولتے جا رہے تھے. اور سبوک بھائی اتنا آپ بچوں کے اوپر بولو. اچھا یہ دیکھو نا, یہ ویسے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو بابا تھے وہ اپنے خاندان میں پہلے انسان تھے جو یونیورسٹی میں آئے, تو اب ان کے مائنڈ میں ہوگا نا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں, تو ان کا فوکس ہوگا یار میرے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے پڑھنے چاہیے, اسکالرشپ پر جائیں. اور انہیں لگتا تھا کہ میں شاید کہیں آئی وی لیگ میں مجھے کہیں پڑھانا چاہیے. اچھا, انہیں لگا کہ شاید میری لائک تھوڑا سا پڑھا سکتی تھی کیا. سبوک بھائی آئی ڈونٹ نو, لائف اس طرح نہیں ہوتی. لائف جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہوتا ہے, اللہ نے فریضہ میرے سے کروانا تھا, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اگر زندگی میں میں چلی جاؤں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا سو ایک سوری جو میں آپ کو چیز کاٹ رہی ہوں وہ یہ کہ ایمفیسس واز این ایجوکیشن ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم لوگوں نے بچپن میں کوئی تہوار نہیں اٹینڈ کیے. ہاں تو مشکل ٹائم تھا. ہاں تو یہ چیز تھی. کوئی شغل مغل ہلا گلا پتنگ اڑانا, پاپا کسی کو گھر میں آنے نہیں دیتے تھے مہمانوں کو. وہ کہتے تھے میرے بچے پڑھے, کشمیر والے سارے مہمان ناراض ہو جاتے تھے. تو ایسا کوئی نہیں ہوا کہ ہماری چاچی آ کے رہ رہے ہیں, ہماری پھپھیاں آ کے رہ رہی ہیں. ایسا بھی نہیں ہوا کہ بچپن میں ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں کوئی 3 مہینے کشمیر جا کے رہ رہے ہیں. مائی فادر یوز ٹو ٹیک اس, اگلے دن وہ آ جاتے تھے واپس. سو آئی ہیڈ اے ویری مطلب میں نے اس طرح تو اٹ واز اے ویری ٹل اے لیولس. اچھا یہ جو سرش آپ بات کر رہی ہیں یعنی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کا سارا فوکس بچے کی تعلیم پر تھا, اور اس کے اندر اتنی سختی تھی کہ رشتہ دار آ رہے ہیں, انہیں کہا جا رہا ہے کہ بچوں کی تربیت اہم ہے. اچھا کوئی شادی بیاہ ماتم ہے, کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے, آپ صرف اپنی تعلیم پر فوکس کریں گے. اور پھر وہ باپ جب دیکھتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا لندن اسکول آف اکنامکس میں ان کا آفر ہوتی ہے, وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں, اور پورے پاکستان میں واحد آدمی ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی بیٹی کو انڈیانا میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے. تو یعنی کامیابیاں یہ کوئی راہ چلتے ہوئے نہیں ملتی, کامیابیوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ سیرش اس دن تو بڑی خوش ہوئی ہوں گی جس نے انہوں نے کہا نا کہ ای میل دیکھا اور ایمن راٹھور کو فون کیا, پتنی جا کے انہوں نے بریانی کھائی. کچھ بھی نہیں کیا. سب سے پہلے جو چیز کی نا, ایمن راٹھور ایک بہت امیزنگ کیریکٹر ہیں. ان جو لوگ ایمن کو جانتے ہیں, یہ لوگ ہیں نا کہ پروگرام ایمن کی پروموشن کے لیے ہو رہا ہے. کون ہے ایمن راٹھور, فائنڈ کرو گوگل, ایمن کی تصویر لگا دیتے ہیں, تصویر لگا دیتے ہیں کہ یہ وہ اس نے بیڈ پہ چھلانگیں ماری سے بک, اور پھر مجھ سے بھی سستی کی انتہا چیک کریں بھائی, نیچے بھی نہیں اترا گیا, بیڈ پہ چھلانگیں مارنے شروع کر دیں, حد ہو گیا. تو یہ بہت زیادہ. اگر سبوک بھائی میں پیرنٹس سے بات کرنا چاہتی ہوں ڈائریکٹلی, اگر آپ اپنے بچے پہ, یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتی ہوں 7ویں تک بچوں کے اوپر ایسے ہی جیسے آپ بچپن میں ان کو کھانا نہیں کھلاتے جب بالکل بیبی ہوتا ہے, لائک یو ہیو ٹو فیڈ دا کڈ, آپ 7ویں تک ان کی ایجوکیشن کا ایسا ہی خیال رکھیں جیسے آپ بچپن میں انہیں کھانا کھلا رہے ہیں. ان سے ہوم ورک کا پوچھیں, ان سے ساری چیزیں. 7ویں کے بعد سبوک بھائی میں نے آئی ٹک چارج آف مائی اون لائف. وہ میرا بھائی بھی ایک رول ماڈل تھا کیونکہ وہ ایج لے رہا تھا, تو آئی ہیڈ ٹو کیچ اپ. بٹ میرے پیرنٹس کی 6th-7th کے بعد اتنی انوالومنٹ نہیں تھی. جب ہم جب او لیولز اے لیولز کے ایگزامس دے رہے تھے, انہیں کیا پتا تھا, مطلب دے ور جسٹ پیئنگ دا فی اینڈ ایوری تھنگ. لیکن مجھے یاد ہے کہ یہ بھی بہت ہلیریس چیز ہے, میرا ایک دفعہ بی آ گیا سبوک بھائی انگلش او لیولز میں. اچھا 7A's 1B. سبوک بھائی میرے فادر نے تو رونا نہیں ڈال دیا. مائی فادر آئی کینٹ ایون ایکسپلین یو کہ مجھے پینک اٹیک ہو رہا تھا. میں نے اپنی دوست ایمن کو بلایا, میں نے کہا یہ تو پاپا مجھے مار دیں گے آج. اچھا اتنا خوف تھا میرے فادر. لیکن میں آپ کو بتایا کہ کل میں ایک میں بتاتی ہوں ایمن کے بارے میں. اینڈ ایمنس پیرنٹس آر لائک لولی. سو ایمن کے پیرنٹس کی کال ہے, انہوں نے کہا کہ ایمن کیا رزلٹ ہے, اس نے جو بھی رزلٹ بتایا اٹ وازنٹ دیٹ گڈ, لیکن کہتے ہیں بیٹا شاباش. کہتے ہیں اچھا میں سیرش کی طرف جا رہی ہوں. کیوں بچے؟ میں نے کہا سیرش بہت پریشان ہے, اس کو بہت برا رزلٹ ہے. انہوں نے کہا کیا رزلٹ ہے؟ اس نے کہا وہ اپنا بتا رہی تھی B's and C's اور میرا بتاتا ہے 7A's 1B. تو انہوں نے کہا اچھا میں وہ اس کے ابو ڈانٹیں گے, ہم اس کے گھر جا رہے ہیں. اور میں نے ایمن کو ایز اے بفر لیا اپنے گھر جانے میں. لیکن سبوک بھائی اس کا کوئی فرق نہیں پڑا, کیونکہ میرے فادر پتہ کیا کیا, مجھے آج تک یاد ہے, میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی, لیٹی ہوئی تھی بیڈ کے اوپر, مطلب آئی واز جسٹ سٹنگ. میرے فادر باہر نہ رو رہے تھے, تمہارا تو مستقبل تباہ ہو گیا ہے, اب کیا ہوگا, اب اسکالرشپ کیسے ملے گی اینڈ ایوری تھنگ. سو ہی واز سو ٹچی. پیپل ہو نو اٹ ہم نوز کہ دیر از نو ایگزیجریشن آن دس. اچھا آج سیم یہی ہوا کہ فرسٹ ایئر کے آج ایگزام اسٹارٹ ہو گئے ہیں, تو میری بھتیجی اسٹارٹ اس کا پیپر میں دیکھا, اردو کا پیپر تھا, تو اس کو بہت ہی اچھا امیزنگ پیپر ہو. تو میں نے کہا ہاں کیا کیا ہوا ذرا مجھے بتاؤ. تو اس نے کچھ چیزیں بتائیں تو مجھے لگا کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا. اچھا اس میں غالب کا جو بڑا مشہور شعر نا کہ مجھ سے کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو گے یہ انداز گفتگو کیا ہے. تو اس میں وہ جو تشریح تھی نا
وہ تھوڑی سی اس نے شعر دیکھ کر اس کے مطابق تشریح کی، لیکن کیونکہ واقعہ نہیں پتا تھا تو اس لیے وہ مختلف وہ کر کے آ گئی. نہیں مجھے تو پتا نہیں ہے کہ کیونکہ میں نے تو ڈفرینٹ سلیبس تھا، یہ کافی مشکل اردو ہے سب. ہاں یہ والی وہ خیر یہ تو بہت ایزی سی وہ تھی. تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ وہ لازم پھر آپ ٹچی ہوتے ہیں نا. تو سیم میں اشراق کے بارے میں اور بھتیجوں اور بھانجوں کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ ان کو پڑھنا چاہیے. تو وہ پڑھتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن ہمارے لیول پہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. ہاں وہ یہ والا جو پیرنٹس کے لیول پہ آپ ایکسپیکٹیشن میں کبھی بھی نہیں. ہاں وہ یہ کہ لازمی ہماری بھی ایک عمر گزری ہے، شاید اس عمر میں زیادہ چونے مار رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا. اچھا لیکن اس میں ایک اور سر جو امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کیا کوئی لائبریری تھی، ایک اسپیشل کمرہ تھا کہ جہاں پر آپ صرف پڑھیں گے، آپ کو باہر کی آوازیں نہیں آئیں گی، گھر میں شور شرابہ ہوگا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اچھا پیرنٹس کا رویہ کیا تھا؟ آپ کی ممی آپ کے باپ، بہت پرسنل سی بات ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم پر اثر پڑتا ہے، ان کی ہیلتھ پہ، مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ تھوڑا سا گھر کا انوائرمنٹ، میں صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں کا انوائرمنٹ کیا تھا تاکہ جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے جائیں تو ہاں یہ والی. اچھا یہ بھی بہت دلچسپ اور وہی کہ بچپن کی آپ بات کرو تو آپ کو فلیش بیک آتا ہے نا. زیادہ تر انسان تو بچپن کی بات نہیں ریفلیکٹ کر رہے ہوتے. سبوک بھائی میرے جس طرح میں نے بولا نا کہ میری مدر، میرے فادر اینڈ ہم دونوں، اور کوئی مہمان نہیں آ سکتا تھا کیونکہ بچوں کی تو حرج ہوتی ہے تعلیم. تو سبوک بھائی جب میرے پاپا کام پہ جاتے تھے نا، یو کین ناٹ امیجن، ابھی مجھے سو ہلیریس، انہوں نے ایک ڈبہ بنایا ہوا تھا سبوک بھائی جس کے چابی تھی ایک، وہ ٹی وی کا جو تار تھی نا وہ اس کے اندر ڈال کے چابی ساتھ لے جاتے تھے. اور ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے وہ تو میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا، چلیے آپ سنائیں نا. اچھا اور پھر کیا ہوا، ایک دفعہ کیا ہوا سبوک بھائی وہ اوپر سے آ گئے، اور میں چلاک تھی، چھٹی ساتویں میں نے بھی تراش کے نا وہ تار نکال دیتی تھی اور ہم ڈبے میں ڈال دیتے. اینڈ فادر نے وہ پتہ نہیں وہ آئے، وہ جلدی میں آئے تھے جمعے کے ٹائم پہ، تو انہیں نظر آیا کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے، بٹ ہی تھاٹ کہ میں بھی وہ کھلا چھوڑ گئے، ہماری جان کے ان کے ہمارا پول کھل جائے گا. سو ایسا یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی ٹی وی نہیں یوز کر سکتے. انڈین مووی سے انہیں نفرت تھی، ہم چھپ چھپ کے سارے دیکھتے ہوتے تھے. اینڈ بابا بھی دیکھتے تھے چھپ؟ نہیں آئی ڈونٹ نو، مطلب مجھے لگتا ہے میرے فادر کی بہت ہی ڈرائی پرسنالٹی تھی. He did not enjoy any sort of entertainment. ان کی نیوز، اخباریں، یہ وہ. اچھا جو آپ نے لائبریری کے بارے میں پوچھا سبوک بھائی، ایسا نہیں تھا. وی ور سائنس اسٹوڈنٹ، سو یہ بھی ایک کمی رہ گئی ہے. جیسا میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو بتایا پوڈ کاسٹ میں کہ ہم لوگ، میرے اردو کمزور ہے بیکاز آئی فیلٹ کہ دا ایمفیسس واز آن انگلش، تو میں نے اردو کو خود ہی لائک آئی ڈڈ ناٹ پے مچ اٹینشن ٹو اٹ، اینڈ یہ اب میری میں کمی رہ گیا، اینڈ آئی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. اچھا. اینڈ دین سیکنڈ جو چیز تھی کہ آئی واز ناٹ اے لٹریچر اسٹوڈنٹ. سبوک بھائی میں ایمان اور میری دوستوں کو دیکھتی تھی، دے وڈ بی ریڈنگ ناولز اینڈ دے وڈ بی ڈسکسنگ اباؤٹ اٹ. ہم لوگ وہ سائنس کے اسٹوڈنٹس تھے جو ہر وقت پریکٹس کر رہے ہیں میتھس کی لمبی لمبی. سو ایک میرے میں ایک یہ چیز بھی تھی کہ نہیں، لائبریری اس طرح نہیں تھی. میرے فادر کے گھر میں ہمیشہ اخباروں کا آتا تھا، ڈان، دا نیوز، اینڈ ایک اردو کا جنگ آتی تھی. اینڈ وہ انگریزی کے لیے ہمیں کہتے تھے کہ اخبار آپ نے پڑھنی ہے، رائٹ. اینڈ لائک کوئی اس طرح کی لائبریری نہیں تھی. وی ور جسٹ اسٹوڈیوس. ہم لوگ میں کوئی انٹلیکچولی، اچھا کمرہ کوئی اسپیشل تھا کہ صرف پڑھائی کا کمرہ ہے؟ سبوک بھائی ایک ٹیبل تھا، رائٹ. اینڈ مائی فادر جو بچپن بہت تھا، مطلب کلاس 1 بڑا ٹیبل تھا، وہ یہاں بیٹھتے تھے، ہم دونوں کو بٹھاتے تھے اور ہمیں کام کرواتے تھے. یہ بچپن کی بات کر رہی ہوں. جب وہ زندگی میں مصروف ہو گئے، when we started growing up کلاس 1 کلاس 2 کے بعد when he also got busy، تو وہ چیز چھوٹ گئی. بٹ وہ ٹریڈیشن ایک طریقے سے قائم ہو چکا تھا، آپ کو پتہ چل گیا تھا ٹیبل ہے، اس پہ بیٹھ کے پڑھنا. سبوک بھائی میں ویسے کام چور تھی. مائی بردر واز مچ، وہ تو اپنا اس کا ایک کمرہ تھا جس میں سبوک بھائی وہ سردیوں میں ہیٹر نہیں لگاتا تھا کہ اس کو نیند نہ آ جائے، او لیولس کی جب ایگزام کی تیاری کرتا، اور گرمیوں میں وہ پنکھا نہیں چلاتا تھا کہ کہیں اس کے پیپرز نہ اڑ جائے. او لیولس کے جو پاس پیپرز ہیں کر کے ان گتھوں کے گتھے، وہ بعد میں ابھی یو نو. سو ہی واز اے ویری اسٹوڈیس سورٹ آف کڈ. سو آئی واز دیٹ پرسن جو کام چور بھی تھا، جو ہمیشہ ان سے لائک، بٹ اتنا میں اس لیول پہ نہیں تھی میرے بھائی کے لیول پہ، لیکن آئی واز اسٹل بیٹر. آپ بہت اچھا کر رہی تھی. لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں نا کہ ماحول ملا ہو تو اس ماحول کے اندر بچہ جیسا بھی ہو نا اس قالب میں، اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے. اچھا میں ایک پیرنٹس کو کہوں گی اینڈ دین ویل موو آن ٹو یو، کیونکہ میری کیا ایکسائٹنگ چیز ہے جو مطلب ہم نہیں میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں تو اپنا قصہ بعد میں بیان کروں گا اگلے ایپیسوڈ میں. اچھا سیرج، جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا اور جاننا چاہ رہا تھا کہ اصل میں آج کا پروگرام اسپیشلی ہے کہ گھر کا ماحول کیسا بہت انفلوئنس کرتا ہے. تو آپ کے جو گھر کا ماحول تھا، آپ نے بتایا کہ بابا اس طرح کرتے تھے، سختی تھی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ریلیشن تھا ماں اور باپ کا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
یہ بہت پرسنل سی چیز ہے, ہمیں اس کو پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ جب ہم اتنی بڑی جگہ پر آ کے بیٹھے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تعلیم کے لیے ماحول کیسے بنائیں, اور ماحول کے لیے سب سے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, تو اس میں یہ بات ڈسکس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ والدین کا آپس میں ریلیشن کیسا ہے, والدین کا ٹورڈز بچوں کی طرف ریلیشن کیسا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے. اور ہم اپنی کہانی کیوں سنا رہے ہیں, اپنی کہانی کو اس لیے نہیں سنا رہے کہ کوئی چسکے لینا چاہتے ہیں یا کوئی یہ ساری چیزیں, اس لیے سنا رہے ہیں کہ ایک ماڈل کے طور پر, ہم کو ماڈل نہیں ہے, ماڈل سے مراد یہ ہے کہ ایک اچھا ماڈل کیسے بنانا چاہیے. پھر ہم کچھ اور لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جو لوگ بڑے لوگ تھے اینڈ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ, بالکل ہاں ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کا. کامیابی کا کوئی ایک میتھڈ نہیں ہے, صحیح کوئی ایک میتھڈ نہیں ہے. تو اچھا یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ گھر کے اندر کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ بچے جس گھر میں ہوں گے تو آپس میں اختلافات ضرور ہوں گے, نام بھی ہوتا بھی اختلافات ہوتے ہیں. پتہ ہے یہ جو ایک یہ چیز ہے کہ آئی ووڈ منچ مائی ورڈس. منچ مائی ورڈ پتہ کیا ہوتا ہے؟ منچنگ, لفظ چبانا. I would say that it was a complicated thing. It was a complicated relationship. They were very different personalities. لیکن میں پیرنٹس کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ وہ ماحول, پرفیکٹ ماحول اپنے بچوں کے لیے صرف ایک چیز کر کے کر سکتے ہیں. دو چیزیں آئی تھنک اٹس اے ویری اسمال تھنگ دیٹ مائی پیرنٹس ڈیڈ. ہر وقت بولتے رہنا کہ تعلیم تعلیم تعلیم, مقصد یہ کرنا ہے, یہ بڑے ہونا ہے. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ 18 سال سے پہلے میرے پیرنٹس, میرے اور میرے فادر میں کوئی اور ڈسکشن ہوئی ہو ایکسیپٹ تعلیم. میری مدر کے ساتھ میرا ایک ریلیشن شپ ہے, ایک بانڈ ہے. مائی فادر اٹ واز اونلی ایجوکیشن اینڈ اٹ واز دیر واز نو ادر انٹرٹینمنٹ. ایسا نہیں ہوا سبوک بھائی کہ اس کا سناؤ اور سناؤ, یہ کیا, نو ریلیشن شپ لائک دیٹ. اٹ واز اے ویری فارمل ریلیشن. کوئی بات نہیں, اور سنا سلیم تو کتا نہیں, it was not like that. Basically just like school کیسا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. And my father was just interested in hearing about education. جس کی بھی کچھ اور بھی مطلب اس کے بھی نقصانات کچھ ہیں, لیکن ہم اس پہ بھی نہیں جائیں گے, اس کی پرسنالٹی میں. لیکن میں آپ کو ایجوکیشن وائز کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے صرف ایک چیز پہ ایمفیسس کریں کہ آپ نے بچے, آپ نے یہ بننا ہے زندگی میں. اور میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہوں سبوک بھائی, اور ورکنگ کلاس فیملیز اینڈ لوور مڈل کلاس فیملیز ادھر آتی ہیں پڑھنے کے لیے. اور جو ایک چیز ہے سبوک بھائی, میں نے یہ 7-8 سال کے بعد تو یہ میں کہہ سکتی ہوں, دولتالہ کا میرا ایکسپیرینس ڈفرینٹ تھا, بٹ میں نے رحمت آباد کا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے. رحمت آباد راولپنڈی میں کالج, رحمت آباد راولپنڈی میں جو بچوں کا ہے, ایک اربن, ایک سورٹ آف لائک اربن سینٹر ہی ہے. اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے سبوک بھائی کہ آپ 80 کی کلاس میں, 80 کی کلاس 80 بچیاں پڑھ رہی ہیں کلاس میں. سبوک میں سیوکس کی کبھی 60 بھی ہو جاتی ہیں, کبھی 80 بھی ہو جاتی ہے. سیوکس کی میں بات کر رہی ہوں. اینڈ دین پولیٹیکل سائنس کی تو اوبیسلی کم ہو جاتی ہیں. بی اے میں سبوک بھائی یہ نہیں ہے میری سبجیکٹ کم ہو جاتا ہے. 250 فرسٹ ایئر کی انرولمنٹ ہوتی ہے, وہ گرتی ہے, تھرڈ ایئر میں 20 ہو جاتے ہیں. تو یہ المیہ ہیں, بٹ چلیں وی آر ناٹ گونا گو انٹو دیٹ. 60 کی یا 80 کی کلاس میں آپ کو بتاؤں کہ صرف 20 بچیاں ہوتی ہیں جو ایکسیپشنل ہوتی ہیں, ایکسیپشنلی سن رہی ہوتی ہیں کلاس کے لیکچر. 20 وہ ہوتی ہیں کلاس کے اندر جو بالکل ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. 140 تو ہم نے یہ نکال دیے. اینڈ جو 40 ہوتے ہیں وہ میڈیم ہوتے ہیں, کبھی ان کی دلچسپی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اور وہ جو 20 ہوتے ہیں نا جو ایکسیپشنل ہوتے ہیں, ان میں 15 یہ ہوتے ہیں سبوک بھائی جن کے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں. اچھا. اور ان کے پیرنٹس جو ہیں, جو میری سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹس رہی ہیں, مطلب یو نو آئی ووڈ لائک ٹو ایکنالج دیم, لائک لاسٹ ایئر ہیڈ ویری بریلینٹ فیو اسٹوڈنٹس. ان کے پیرنٹس کا شوق تھا, وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ مائیں آتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارا ان کو شوق ہے. سو صرف آپ اپنا گھر کا جو بھی ماحول ہو, جو مہمان آ رہے ہیں, نہیں مہمان آ رہے, آپ بچیوں کو یہ اپنا, یہ بچیاں یا بچے ہوں, آپ کہیں کہ زندگی میں یہ بننا ہے, زندگی میں یہ بننا ہے, زندگی میں یہ بننا ہے, یہ تعلیم کے حاصل کر کے یہ بننا ہے. اینڈ جو 5 بچیاں ہیں وہ سیلف موٹیویٹڈ ہیں, وہ ایک وہ اللہ کی دین ایک ٹائپ ہے, خود ہوتا ہے کہ کچھ زندگی میں بننا ہے. بٹ سو یہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ گھر میں ایمفیسس کریں تعلیم کے بارے میں, اینڈ یہ پوچھیں کہ آج کالج میں کیا کیا ہے, انہیں پتہ ہی نہ ہو کیا کالج میں کیا کیا. اور سبوک بھائی یہ اتنا ٹرینڈ ہے, یہ سارے جو کالجز کے اساتذہ ہیں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سبوک بھائی کبھی کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہو, ہارڈلی 2 سے 3 یا 4% پیرنٹس شو اپ ٹو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بچیاں ان کو بتاتی نہیں ہیں جا کے. اب ہم تو نہیں اتنے بچوں کو کال کر سکتے ہیں, سب کوئی وہ بتاتی ہی نہیں نا, وہ بچیوں کو بتاتی ہی نہیں. اگر بتائیں تو پیرنٹس آئیں. اور میں یہ بتاؤں, میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہاں پر اتنا زیادہ شعور کا بھی فقدان ہے. اب مجھے بتانا کہ ایک دن
پیرنٹس اگر اسکول آ جائیں تو مجھے بتائیں کہ اگر ایک دن کی دہاڑی 700-800 روپیہ ہے تو ماں کی کیا دہاڑی ہے سبوک بھائی؟ all of them are mostly staying home. مام کا ایک اور ایشو ہے کہ جو مائیں ہیں وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی, بہت شائع ہوتی ہیں, اسکولوں میں نہیں آتی, یہ والا یہ بھی کہیں یہ والا زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ بچیاں بتا نہیں رہی, صرف وہ جو اسٹوڈیس ہی ہیں وہی بتاتی ہیں. جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں انہیں کے ماں باپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہی انہیں کو بتا رہے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے. اچھا سیرش, بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی ناظرین, آپ نے سیرش کی گفتگو سنی ہے, اور میں تھوڑا سا کہوں گا کہ بہت ایکسٹریم چیزیں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں سیرش کی گفتگو سے, کہ جو رویہ ہے تعلیم کے بارے میں بہت ہی زبردست ہے, لیکن اس رویے میں ایک انتہا پسندانہ رخ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. لیکن بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک اچھی چیزیں ہمارے سامنے ہیں. چیزیں تو نہیں ہیں سیرش, سیرش اور شہریار وہاں. تو انٹی نے اور انکل نے بہت اسٹرگل کی اپنے بچوں کے لیے, اور یہ دیکھیں کہ یہ کوئی آسان نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ پروگرام بڑا بورنگ ہوگا کیونکہ آپ کی تو ان پٹ آئے نہیں. میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا. میں اگر میں نے بہت زیادہ بولا اور آپ لوگ سبوک بھائی کی باتیں سننا چاہتے تھے تو اگلا ایپیسوڈ دیکھیں. ہاں وہ اگلا پروگرام جو بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کے اندر میں کچھ بڑے مزے کے قصے بھی سناؤں گا آپ سب لوگوں کو. تو سیرش کے اصل میں جو کہانی ہے وہ ساری یہ تھی, اور بنیادی مقصد اس کہانی کا یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ آپ کے ساتھ جو ہم تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا جو اپنا پس منظر ہے وہ اصل میں کیا ہے. تو میرا بھی تھوڑا سا اس میں ایکسٹریم ویلیوز ہیں, لیکن تھوڑی سی مختلف قسم کی ہیں. تو کیونکہ سیرش کا ٹوٹلی آپ نے سیرش میں بتایا کہ وہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں, پرائیویٹ میں پڑھے ہیں. اچھا میں میکس ہی پڑھتا رہا ہوں, کہیں کو ایجوکیشن میں تھا, کہیں سرکاری ٹاٹ پہ بیٹھ رہا ہوں, کہیں یہ سارا. لیکن ساری باتیں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ کریں گے. تو ابھی اجازت دیجیے گا, اور نیچے آپ نے کمنٹس وغیرہ ضرور کرنا ہے, آپ نے سوال وغیرہ ضرور کرنا ہے. سبو بھائی ایک ایکنالج کرنا چاہتی ہوں میں کامنٹ جن بھائی نے یوٹیوب پہ یہ پوچھا ہے کہ اکانومی کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے, اس پہ بھی بات کریں گے, پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ اس کے اوپر. اور ہاں تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا, کامنٹ ضرور کرنے ہیں, اور وہ والے کمنٹ نہیں کرنے کہ آپ خبرناک پروگرام. نہیں یہ تو زیادتی ہے, یہ میرا بہت دل ٹوٹا ہے, یہ دس از ٹو مچ. ایک آدھ دفعہ کر لیے کوئی بات نہیں, ایک آدھ دفعہ اور بھی کریں. اگر آپ پہ کامنٹ ہوگا اور پھر میرے پہ کامنٹ ہوگا تو بیلنس ہوگا, لیکن اگر صرف فیمیل کو آپ نے ٹارگٹ کیا تو یہ پھر عورت مارچ میں نعرے لگیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے, آپ صرف فیمیل کو ٹارگٹ نہ کریں, نہیں ویسے مجھے تو میل کو ٹارگٹ کریں جس کے پیچھے فی لگا ہوا ہو. اوکے جی, خدا حافظ.